الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. باحیا نوجوان میرے شیخ طریقت کا بہت پیارا رسالہ ہے. اس میں حیا کے احکام لکھے ہیں. دیوس کسے کہتے ہیں یہ بھی لکھا ہے. عورتوں کی اصلاح کا طریقہ بھی لکھا ہے. نفلی عبادت سے افضل عمل کا بھی لکھا ہے. بد نگاہی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے یہ بھی لکھا ہے. گندی ذہنیت کے اسباب بھی لکھے ہیں. بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا انداز بھی لکھا ہے. درود پاک کی فضیلت جو صفحہ نمبر 3 پر ہے سنیے. ایمان تازہ کیجیے اور کثرت درود کی سعادت حاصل کیجیے. الترغیب والترہیب حدیث نمبر 29. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ازواج انبیاء کے واقعات میں آج حضرت سیدتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں. آپ اللہ عز و جل کے نبی کی شہزادی ہیں اور ایک نبی کی زوجہ محترمہ ہیں، اور ایسی با حیا کہ ان کی حیا کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا. سبحان اللہ. آئیے اولاً ہم کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام مصر سے مدین کی طرف آئے، اور پھر آپ نے 2 عورتوں کو اپنے جانور پانی پلانے سے روکتے ہوئے دیکھا، اور پھر آپ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے. پھر مزید واقعات رونما ہوئے، وہ آپ کو پیش کیے جائیں گے. اولاً ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں. نیت المؤمن خیر من عملہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ بھی فرمان مصطفیٰ کا ایک جز ہے. اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دے گی. یہ بھی فرمان مصطفیٰ کا خلاصہ اور اس کا جز میں نے پیش کیا. تو ہر نیک اور جائز کام سے پہلے ہمیں اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے. یاد رکھیے نیک کام ہے، جائز کام ہے، ثواب والا کام ہے. ثواب کی نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملے گا. اور اگر نیک اور جائز کام ہے اور نیتیں ہم زیادہ کرتے ہیں تو ثواب بھی زیادہ ہوگا. زیادہ سے زیادہ کریں گے تو ثواب بھی زیادہ سے زیادہ، یعنی جتنی نیتیں زیادہ کریں گے اسی قدر ثواب بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت کیجیے. حسب موقع عز و جل جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کہنے کی نیت کر لیجیے. اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کر لیجیے. قرآن پاک پڑھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید پر کان لگا کر توجہ سے سننے کی نیت کر لیجیے. جو نیکی کی دعوت دی جائے گی اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیجیے اور تک پہنچانے کی نیت کر لیجیے. علم دین کی تعظیم کی خاطر جب تک ممکن ہو دوزانوں بیٹھ کر سننے کی نیت بھی کر لیجیے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے
جب فرعون نے قتل کا حکم دیا تو آپ نے مصر سے مدین کی طرف سفر اختیار فرمایا. سورہ قصص پارہ 20 ہے، اس کی آیت نمبر 22 سے میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ترجمہ کنز الایمان سے اور تفسیر خزائن العرفان سے پیش کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا. تفسیر خزائن العرفان. مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام تشریف رکھتے تھے. اس کو مدین ابن ابراہیم کہتے ہیں. مصر سے یہاں تک 8 روز کی مسافت ہے. یہ شہر فرعون کے حدود قلم رو یعنی سلطنت کی حدود سے باہر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا رستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ توشہ، نہ کوئی ہمراہی. راہ میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی. ترجمہ: کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے. تفسیر: چنانچہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مدین تک لے گیا. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. جب مدین کے پانی پر آیا. تفسیر: یعنی کنویں پر جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے. یہ کنواں شہر کے کنارے تھا. وہاں لوگوں کے گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے اس طرف. تفسیر: یعنی مردوں سے علیحدہ. ترجمہ: 2 عورتیں دیکھیں کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. تفسیر: اس انتظار میں کہ لوگ فارغ ہوں اور کنواں خالی ہو، کیونکہ کنویں کو قوی اور زور آور لوگوں نے گھیر رکھا تھا. ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکتی. ترجمہ: موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ تفسیر: یعنی اپنی جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر پھیر نہ لے جائیں. تفسیر: کیونکہ نہ ہم مردوں کے انبوہ یعنی ہجوم میں جا سکتے ہیں، نہ پانی کھینچ سکتے ہیں. جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس ہو جاتے ہیں تو حوض میں جو پانی بچ رہتا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتے ہیں. ترجمہ: اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں. تفسیر: ضعیف ہیں، خود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آئی. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی تو آپ کو رقت آئی اور رحم آیا. اور وہیں دوسرا کنواں جو اس کے قریب تھا اور ایک بہت بھاری پتھر اس پر ڈھکا ہوا تھا جس کو بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے. آپ نے تنہا اس کو ہٹا دیا. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. ترجمہ کنز الایمان. تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پھرا. تفسیر: دھوپ اور گرمی کی شدت تھی اور آپ نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا. بھوک کا غلبہ تھا، اس لیے آرام حاصل کرنے کی غرض سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور بارگاہ الہی میں ترجمہ عرض کی اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو نے میرے لیے اتارے محتاج ہوں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا ملاحظہ فرمائے پورا ہفتہ گزر چکا تھا، اس درمیان میں ایک لقمہ تک نہ کھایا تھا، شکم مبارک پشت اقدس سے مل گیا تھا۔ اس حالت میں اپنے رب عز و جل سے غذا طلب کی، اور باوجود یہ کہ بارگاہ الہی میں نہایت قرب و منزلت رکھتے ہیں، اس عجز و انکساری کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا طلب کیا۔ اور جب وہ دونوں صاحبزادیاں اس روز بہت جلد اپنے مکان واپس ہو گئیں تو ان کے والد ماجد نے فرمایا کہ آج اس قدر جلد واپس آ جانے کا کیا سبب ہوا؟ عرض کیا ہم نے ایک نیک مرد پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر ان کے والد صاحب نے ایک صاحبزادی سے فرمایا جاؤ اور اس مرد صالح کو میرے پاس بلا لاؤ۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی۔ تفسیر، چہرہ آستین سے ڈھکے، جسم چھپائے، یہ بڑی صاحبزادی تھی، ان کا نام صفورہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ چھوٹی صاحبزادی تھی۔ ترجمہ، بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تفسیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے قصد سے چلے، اور ان صاحبزادی صاحبہ سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر رستہ بتاتی جائیے، یا اپنے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا، اور اس طرح تشریف لائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور نہ کیا اور اعوذ باللہ فرمایا، یعنی اللہ کی پناہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا سبب کھانے میں کیوں عذر ہے؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ فرمائے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا عوض نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ عمل خیر پر عوض لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض میں نہیں بلکہ میری اور میرے آبا و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان خوانی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ تو آپ بیٹھے اور آپ علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا۔ ترجمہ، جب موسیٰ اس کے پاس آیا اور اسے باتیں کہہ سنائیں اور تمام واقعات و احوال جو فرعون کے ساتھ گزرے تھے، اپنی ولادت شریف سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کے در پہ جان ہونے تک کے سب حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کر دیے۔ ترجمہ، اس نے کہا ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے۔ تفسیر، یعنی فرعون اور فرعونیوں سے، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت و سلطنت نہیں۔ مسائل، اس سے ثابت ہوا کہ ایک شخص کی خبر پر عمل کرنا جائز ہے، خواہ وہ غلام ہو یا عورت ہو، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اجنبیہ کے ساتھ ورع و احتیاط کے ساتھ چلنا جائز ہے۔ قالت احداهما يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين۔ ان میں سے ایک بولی، تفسیر، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے واسطے بھیجی گئی تھی، بڑی یا چھوٹی، اے میرے باپ ان کو نوکر رکھ لو۔ تفسیر، یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ ترجمہ، بے شک بہتر نوکر وہ ہے جو طاقتور امانت دار ہو۔
تفسیر حضرت شعیب علیہ السلام نے صاحبزادی سے دریافت کیا کہ تمہیں ان کی قوت و امانت کا کیا علم؟ انہوں نے عرض کی کہ قوت تو اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تنہا کنویں پر سے وہ پتھر اٹھا لیا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی، اور ہم سے کہا تم پیچھے چلو، ایسا نہ ہو کہ ہوا سے تمہارا کپڑا اڑے اور بدن کا کوئی حصہ نمودار ہو۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں۔ تفسیر یہ وعدہ نکاح کا تھا، الفاظ عقد کے نہ تھے، کیونکہ مسئلہ عقد کے لیے صیغہ ماضی ضروری ہے، مسئلہ، اور ایسے ہی منکوحہ کی تعین بھی ضروری ہے۔ ترجمہ اس مہر پر کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو۔ تفسیر مسئلہ آزاد مرد کا آزاد عورت سے نکاح کسی دوسرے آزاد شخص کی خدمت کرنے یا بکریاں چرانے کو مہر قرار دے کر جائز ہے۔ مسئلہ اور اگر آزاد مرد نے کسی مدت تک عورت کی خدمت کرنے کو یا قرآن کی تعلیم کو مہر قرار دے کر نکاح کیا تو نکاح جائز ہے، اور یہ چیزیں مہر نہ ہو سکیں گی بلکہ اس صورت میں مہر مثل لازم ہوگا۔ ترجمہ پھر اگر پورے 10 برس کر لو تو تمہاری طرف سے ہے۔ تفسیر یہ تمہاری مہربانی ہوگی اور تم پر واجب نہ ہوگا، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ تفسیر کہ تم پر پورے 10 سال لازم کر دوں، قریب ہے انشاءاللہ تعالی تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ تفسیر تو میری طرف سے حسن معاملت اور وفائے عہد ہی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ نے اللہ تعالی کی توفیق و مدد پر بھروسہ کرنے کے لیے فرمایا۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا، میں ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں۔ تفسیر خواہ 10 برس کی یا 8 برس کی۔ ترجمہ تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں اور ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے۔ تفسیر پھر جب آپ کا عقد ہو چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں، عصا یعنی لاٹھی، جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو دفع کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء علیہ السلام کے کئی عصا تھے۔ صاحبزادی صاحبہ کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء علیہ السلام اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے، اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس قرآنی واقعے میں حضرت سیداتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر بھی ہے، اور رنگ برنگے مہکے مہکے مدنی پھول بھی بکھرے ہوئے۔ آئیے انہیں علماء کرام کی مدد سے ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں شہزادیاں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئیں، مگر وہ مردوں میں جانے سے، ان کے اختلاط سے بچ رہی تھیں۔ نور العرفان تفسیر میں حکیم الامت مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ان کی شریعت میں پردہ فرض نہ تھا، جیسے شروع اسلام میں ہمارے ہاں بھی فرض نہ تھا، یا ضرورت کی وجہ سے وہ صاحبزادیاں با پردہ کنویں سے پانی بھرنے آئی تھیں۔ اس سے پتہ لگا اگر عورت ضرورتاً باہر جاوے تو مردوں سے علیحدہ رہے، بھیڑ میں داخل نہ ہو۔ ان میں سے ایک کا نام صفورہ، دوسری کا نام لیا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں۔ تو مردوں سے اختلاط نہیں۔ کاش ہماری اسلامی بہنیں بھی اس سے عبرت حاصل کریں، اور جہاں مردوں کا رش ہو، آج تو بدقسمتی کے ساتھ بازاروں میں بہت رش ہوتا ہے اور مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی، تو ایسی جگہوں پر جانے سے حیا کریں جہاں پر مردوں کا رش ہوتا ہے، مردوں
کی بھیڑ ہوتی ہے، مردوں سے اختلاط ہوتا ہے، اور کیسی نادان ہیں وہ بہنیں کہ جو ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں جہاں پر مرد و عورت اکٹھے پڑھتے ہیں، جس کو کو ایجوکیشن کہتے ہیں، مخلوط تعلیم ہے، یا ایسے دفاتر میں کام کرتی ہیں جہاں مرد بھی کام کرتے ہیں، مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں حیا عطا فرما دے، با حیا بنا دے، شعیب علیہ السلام کی دونوں شہزادیوں کے صدقے میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا عورت مجبوری کی حالت میں کمائی کرنے یا کام کاج کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے کہ دونوں شہزادیاں حضرت شعیب علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر آئی تھیں، تو عورت ضرورتاً نکل سکتی ہے کام کاج کرنے کے لیے، مگر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رہے کہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پردے کے بارے میں سوال جواب میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے لکھا ہے، سوال کیا عورت ملازمت کر سکتی ہے؟ جواب 5 شرطوں کے ساتھ اجازت ہے۔ 5 شرطیں ہیں، اگر یہ پوری ہوں تو عورت بھی ملازمت کر سکتی ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں یہاں 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، کپڑے باریک نہ ہو جس سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے۔ نمبر 2، کپڑے تنگ و چست نہ ہو جو بدن کے ہیئات یعنی سینے کا ابھار یا پنڈلی وغیرہ کی گولائی وغیرہ ظاہر کریں۔ 3، بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ 4، کبھی نامحرم کے ساتھ خفیف یعنی معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ 5، ان کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مظنہ فتنے کا گمان نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں، اور ان میں ایک بھی کم ہے تو ملازمت وغیرہ حرام۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں جہالت و بے باکی کا دور ہے، مذکورہ 5 شرائط پر عمل فی زمانہ مشکل ترین ہے۔ آج کل دفاتر وغیرہ میں مرد و عورت معاذ اللہ عز و جل اکٹھے کام کرتے ہیں، اور یوں ان دونوں کے لیے بے پردگی، بے تکلفی اور بد نگاہی سے بچنا قریب با ناممکن ہے۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ گھر اور دفتر وغیرہ میں نوکری کے بجائے کوئی گھریلو کسب اختیار کرے۔ بعض اسلامی بہنیں جو مجبور ہوتی ہیں وہ گھر میں ہی کپڑا سینے کا کام کر لیتی ہیں اور کوئی گھریلو کام کر لیتی ہیں، تو امیر اہل سنت ایسیوں کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں۔ تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قرآنی واقعے کے تحت ایک مدنی پھول یہ بھی عنایت فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت اجنبی مرد اجنبی عورتوں سے بقدر ضرورت کلام کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں شہزادیوں سے پوچھا، شعیب علیہ السلام کی شہزادیوں سے، کہ تم دونوں یہاں کیوں علیحدہ بیٹھی ہو؟ اور پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو اجنبی مرد اجنبی عورتوں سے بقدر ضرورت کلام کر سکتا ہے۔ نیز لکھتے ہیں نیز پیغمبر ارادہ بد سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں اور نبی کی صاحبزادیاں بھی۔ تو اگر عورت کو کسی غیر مرد سے گفتگو کرنی پڑ جائے، گھر کا دروازہ بجا اور باہر کوئی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے کہ وہ دروازے پر جائے، کوئی مرد نہیں ہے، تو کس طرح کس انداز سے بات کرے؟ فون اٹینڈ کرنا ہے اور بات کرنی ہے، کوئی گھر پر نہیں ہے، تو اب اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سنیے، میں آپ کو پردے کے بارے میں سوال جواب، جو کہ بہت ہی اہم کتاب ہے اور اسلامی بہنوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، اسلامی بھائیوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ پردے کے بارے میں سمجھیں گے انسائکلوپیڈیا ہے۔
بہت پیاری کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 90 پر ہے. کیا اسلامی بہن نامحرم پیر یا دیگر لوگوں سے بات کر سکتی ہے؟ جواب: صرف ضرورت کے وقت کر سکتی ہے. اس کی صورتیں بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں تمام محارم سے گفتگو کر سکتی ہے، اور اگر حاجت ہو اور اندیشہ فتنہ نہ ہو، نہ خلوت یعنی تنہائی ہو، تو پردے کے اندر سے بعض نامحرم سے بھی بات کر سکتی ہے. اب امیر سنت لکھتے ہیں کہ پیر صاحب سے ان کی اجازت کے بغیر بات چیت نہ کی جائے، نیز ان کو گفتگو کے لیے مجبور بھی نہ کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک گفتگو نہ کرنے ہی میں بہتری ہو. تو بلا حاجت وہ غیر مردوں سے بات چیت نہ کی جائے. سوال: اسلامی بہن غیر مردوں کے فون وصول کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: اسی احتیاط کے ساتھ کر سکتی، یعنی آواز نرم نہ ہو. مثلا نرمی کے ساتھ ہیلو ہیلو کہنے کے بجائے روکھے انداز میں پوچھے کون. یہاں معاملہ ذرا دشوار ہے، کیونکہ امکان ہے کہ سامنے والا گھر کے کسی مرد سے بات کروانے کا مطالبہ کرے، اپنا نام و پیغام بیان کرے اور بات کرنے کا وقت وغیرہ پوچھے، کہ خدا نخواستہ با حیا اور با عمل اسلامی بہن کے بھینچے ہوئے روکھے انداز گفتگو کا برا مانے، اور شرعی مسائل سے ناواقف ہونے کے سبب منہ پھٹ ہو تو کچھ بول بھی پڑے. جیسا کہ بعض اسلامی بھائیوں نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے کہ نامحرم عورتوں سے ضرورتاً فون پر بات کرنے کی نوبت آنے پر ہمارے غیر نرم اور روکھے لہجے پر عورتوں نے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں سنا دی. مثلا مولانا آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ بہرحال عافیت اسی میں معلوم ہوتی ہے کہ آنسرنگ مشین لگا دی جائے اور اس میں مرد کی آواز میں جملہ بھر دیا جائے پیغام ریکارڈ کروا دیجئے. بعد میں مردوں کے ریکارڈ شدہ پیغامات گھر کے مرد اپنی سہولت سے سن لیا کریں. امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی غیر مردوں سے گفتگو کے متعلق پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے. ترجمہ کنز ایمان: اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں اس سے 3 مسئلے معلوم ہوئے. نمبر 1، بوقت ضرورت ان ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو مردوں سے گفتگو کرنے کی اجازت تھی. نمبر 2، اگرچہ وہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں لیکن پھر بھی انہیں حکم دیا گیا کہ پسے پردہ یعنی پردے کے پیچھے سے گفتگو کریں. 3، بات لوچدار اور لہجہ نزاکت والا نہ ہو. تو آپ نے سنا امت کی ماؤں کو اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کریں اور بات لوچدار نہ ہو، لہجہ نزاکت والا نہ ہو. تو ہماری اسلامی بہنوں کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ جب کسی غیر مرد سے بات کرنی ہی پڑ جائے تو انداز نرم نہیں ہونا چاہیے، نزاکت والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں روکھا پن ہونا چاہیے. جو قرآنی واقعہ آپ کو عرض کیا گیا اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مدنی پھول نور العرفان میں اس کے تحت یہ بھی عنایت فرمایا. معلوم ہوا ضرورت کے وقت لڑکی اجنبی کو بلا سکتی ہے مگر شرم و حیا کے ساتھ، کہ حضرت سیداتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام لے کر کہ آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں. سبحان اللہ، ان کا آنے کا انداز شرم و حیا والا کیسا تھا قرآن نے بیان کیا. چنانچہ کیا ارشاد ہوتا ہے، فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی. کاش حضرت سیداتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہماری ماں بہنوں کو حیا کی چادر نصیب ہو جائے، شرم و حیا نصیب ہو جائے.
میرے ہسبینڈ، میرے شوہر، نہیں، یہ حیا والی بات نہیں ہے. میرے بچوں کے ابو. منسوب مدنی ماحول میں یہ سکھایا جاتا ہے. حیا والا انداز اپنایا جائے، حیا والا لباس پہنا جائے، حیا والی گفتگو کی جائے. کاش نگاہوں کو حیا نصیب ہو جائے، عقل کو، فہم کو حیا نصیب ہو جائے، زبان کو حیا نصیب ہو جائے، کانوں کو حیا نصیب ہو جائے، دل و دماغ کو حیا نصیب ہو جائے، ہاتھوں کو حیا نصیب ہو جائے. صحیح معنوں میں ہم باحیا ہو جائیں. ایک اعرابی نے کہا، عرب کے دیہاتی کو اعرابی کہتے ہیں، انسان ہمیشہ باعزت رہتا ہے جب تک اس میں شرم و حیا ہو. ٹہنی اس وقت تک بارونق رہتی جب تک اس پر پتے ہوں. اب ٹہنی میں پتے نہ ہو تو وہ کیسی ٹہنی ہے؟ خالی لکڑی عجیب سے لگتی ہے، بے رونق لگتی ہے. اسی طرح وہ شخص جس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، بے رونق ہے وہ. اور علامہ بغوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ عورت یعنی حضرت سیداتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ ان جری خواتین میں سے نہ تھیں کہ مردوں کے پاس بے باک چلی جاتی، بلکہ وہ تو آپ علیہ السلام کے پاس اس طرح چھپتے چھپاتے ہوئے آئیں کہ اپنی قمیص کی آستین اپنے چہرے پر رکھی ہوئی تھی، حیا کے ساتھ آئیں. اور تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سیداتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شرم و حیا سے معمور آنے کے انداز کو قرآن نے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا تاکہ اس امت کی بچیاں سبق حاصل کریں. تو شرم و حیا مدنی چینل کے ناظرین ایمان کا رکن اعلیٰ ہے. اگر لوگوں سے حیا کی جائے تو دنیاوی برائیوں سے نجات ملے گی، اور دین والوں سے حیا کی جائے تو دینی برائیاں جو ہیں وہ دور ہوں گی. اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے شرم کی جائے، حیا کی جائے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو انسان بد عقیدگی سے بھی بچ جائے گا، بد اعمالی سے بھی بچ جائے گا. ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رأس مکارم الاخلاق الحیا، یعنی مکارم اخلاق کی اصل حیا ہے. حضرت سیدنا علامہ محمد عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سب کی اصل حیا اس لیے ہے کہ روح کا نفسانی خواہشات سے بچنے کا جذبہ یہ ہے حیا. تو اللہ تبارک و تعالی سیداتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادی کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو حیا نصیب فرما دے، اسلامی بھائیوں کو بھی حیا نصیب ہو جائے. حیا کی تعریف امیر علیہ سنت نے باحیا نوجوان میں جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ عیب لگائے جانے کے خوف سے جھینپنا، وہ وصف جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں. تو مخلوق سے بھی حیا ہونی چاہیے، خالق سے بھی حیا ہونی چاہیے. اور یاد رکھیں حیا وہ ہے جو گناہوں سے روک دے، جو نیکی کے کاموں سے روک دے وہ حیا نہیں، اس کو جھجک کہیں، ہیزیٹیشن کہیں، کچھ کہیں. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیداتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے میں اور بھی بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. چنانچہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میرے علم میں 3 ہستیاں ہیں جو فراست کے بلند ترین مقام پر پہنچی ہوئی تھیں. نمبر 1 امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی نگاہ کرامت کی نوری فراست نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات کو دیکھ لیا، اور آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد خلافت کے لیے منتخب کیا.
جس کو تمام دنیا کے مورخین اور دانشوروں نے بہترین قرار دیا۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیداتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی وہ ہستی ہیں کہ انہیں فراست کا بلند ترین مقام حاصل ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے روشن مستقبل کو اپنی فراست سے بھانپ لیا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس جوان کو بطور اجیر اپنے گھر پہ رکھ لیں، جبکہ انتہائی قسم و پرسی کے عالم میں فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہجرت کر کے مصر سے مدین گئے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر رکھ لیا اور خوبیاں دیکھ کر ان کے کمالات سے متاثر ہو کر اپنی شہزادی حضرت سیداتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے نکاح کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کی شرف سے مشرف فرمایا۔ نمبر 3، عزیز مصر کہ اس نے اپنی بیوی حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اگرچہ یوسف علیہ السلام زر خرید غلام بن کر ہمارے گھر میں آئے، مگر خبردار ان کا اعزاز و اکرام کرنا، کیونکہ عزیز مصر نے اپنی نگاہ فراست سے یوسف علیہ السلام کے شاندار مستقبل کو سمجھ لیا تھا کہ گویا آج یہ غلام ہے مگر ایک دن آئے گا کہ یہ مصر کے بادشاہ ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس قرآنی واقعے میں اور بھی ایک مدنی پھول ہے، وہ یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے آفر کی کہ اگر آپ 8 سال یا 10 سال میری ملازمت کریں تو میں اپنی شہزادیوں میں سے، اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ تو یہاں نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مدنی پھول عنایت فرمایا وہ یہ ہے، اگرچہ سنت یہ ہے کہ پیغام نکاح لڑکے کی طرف سے ہو، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو۔ منگنی مروجہ کی یہ آیت اصل ہے، کیونکہ منگنی میں وعدہ نکاح ہوتا ہے، نہ کہ نکاح۔ نمبر 3، نکاح میں لڑکے لڑکی کا تقرر ضروری ہے، مگر منگنی میں تعین لازم نہیں۔ لڑکی کے لیے دیندار لڑکے کی تلاش کریں، مفتی صاحب نے یہ مدنی پھول بھی عنایت فرمایا۔ مالدار کی زیادہ طلب نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام مسافر تھے، مالدار نہ تھے، مگر دین ملاحظہ فرما کر حضرت شعیب علیہ السلام نے لڑکی سے نکاح کر دیا۔ نکاح بشرط جائز ہے، کیونکہ یہ 8 سال کی ملازمت مہر نہ تھی بلکہ نکاح کی شرط تھی۔ اور آج کل تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ نکاح کا پیغام جو ہے لڑکے والوں کی طرف سے آئے، لڑکے والوں کی طرف سے پیغام آنا چاہیے۔ تو آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا سنا کہ نکاح کا پیغام آپ دے رہے ہیں، حالانکہ آپ بچی کے والد ہیں، اور اسی طرح آپ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5122، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ جب وہ مدینے میں فوت ہو گئے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیں، تو حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ چند دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ابھی نکاح نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر میں نے حضرت ابو بکر سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا آپ سے نکاح کر دوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر خاموش رہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جواب نہ دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بنسبت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ رنج پہنچا۔ پھر چند دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام دیا تو میں نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا۔ بعد میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جب آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ مجھے پیش کیا تھا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو آپ کو اس سے رنج پہنچا ہوگا۔
حضرت عمر نے کہا ہاں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے جواب دینے سے اس کے سوا اور کوئی چیز مانے یعنی رکاوٹ نہیں تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا تھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راز افشا یعنی ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ترک کیا ہوتا تو میں ان کو قبول کر لیتا۔ اگر لڑکی والوں کی طرف سے بھی نکاح کا پیغام چلا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے اگرچہ سنت یہ ہے کہ نکاح کا پیغام جو ہے یہ لڑکے والوں کی طرف سے ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس قرآنی واقعے میں حضرت سیداتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہم نے سنا، آپ کی حیا کا سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 10 سال شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ مدت پوری ہونے کے بعد حضرت سیداتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا، اور آدم علیہ السلام کا عصا آپ کو دیا گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب آپ مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت سیداتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ یہ وہی سفر تھا کہ جس میں شدید سردی تھی، اور حضرت سیداتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کو درد ذہ کا سلسلہ تھا، اور آپ کو مطلب وہ خیمے میں کچھ آگ سلگانا چاہتے تھے مگر کوئی صورت نہیں بن رہی تھی، اور پھر آپ نے ایک پہاڑ پر آگ کو دیکھا اور اس طرف چل دیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عصا اور ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیداتنا صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر عطا فرمائے اور ہم سب کو باحیا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔